السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام آب حیات سدھ سکندری اور یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ اب تک 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں 2 مومن ہیں، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور 2 کافر، نمرود اور بخت نصر۔ اور عنقریب 5ویں بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ جس سکندر کا قصہ ہم لوگوں نے دنیاوی اتہاس کی کتابوں میں پڑھا، وہ سکندر یونانی تھا جو کافر و مشرک تھا، مگر سکندر ذوالقرنین دوسرے ہیں۔ آپ صالح مومن تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ طواف کعبہ بھی کیا، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ جہاں ذوالقرنین کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کی شخصیت، علم و اخلاق کو دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص آب حیات تک پہنچے گا اور اسے پا لے گا، جس سے کہ اسے موت نہ آئے گی۔ یہ پڑھ کر آپ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جو کہ مغرب و شملہ کی جانب روانہ ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام بھی چلے۔ پانی کا سفر ختم ہوتے ہوتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دلدل کے سوا کچھ نہ تھا، کشتیاں بھی نہ چل سکتی، مگر عزم کے مضبوط حضرت ذوالقرنین نے ان کیچڑوں پر بھی کشتیاں چلوا دی۔ وہاں ایک جگہ انہیں سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی، مگر وہاں کے لوگ تہذیب اور تمدن سے بالکل خالی تھے۔ جو جانوروں کا کچا گوشت کھاتے، انہی کی خالوں کا کپڑا پہنتے، ان کا نہ تو کوئی دین نہ مذہب تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، جسے ان لوگوں نے قبول فرمایا، اور پھر ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت پیش کی۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک قوم حملہ کرتی ہے جو ہمارا سب کچھ برباد کر دیتی ہے، آپ ہمیں اس ظالم قوم سے بچائیں۔ تب حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار قائم فرمائی۔ وہ دیوار تقریباً 160 کلومیٹر لمبی، 150 فٹ چوڑی اور 600 فٹ اونچی ہے۔ اس کو سدھ سکندری کہا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بنایا گیا کہ پہلے پانی کی طرح بنیاد کھودی گئی اور تہ میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے میں جمائے گئے، پھر لوہے کی تختی چاروں طرف لگا کر اس کے اندر لکڑی اور کوئلہ بھرا گیا، نیچے آگ لگا کر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا اس کے ذرے ذرے میں پہنچایا گیا۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین سدھ سکندری بنا کر آب حیات کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور اب ان کے لشکر کا رخ وادی ظلمات کی طرف ہو گیا۔ وادی ظلمات کو پار کر کے اس جگہ پہنچے جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان اندھیروں میں یہ قافلہ کئی دنوں تک بھٹکتا رہا اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک جگہ پیاس لگی تو آپ ایک چشمے پر پہنچے، وہیں غسل کیا، وضو کیا، خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ یہی چشمہ آب حیات تھا جسے خضر علیہ السلام نے تو پی لیا، مگر کسی اور کے مقدر میں نہ تھا۔ سب وہاں سے مایوس لوٹے اور آخر میں حضرت ذوالقرنین کو شہر بابل میں قضا آئی۔